ختم نبوت کا تحفظ ہو رہا ہے اور قادیانیت کا رد ہو رہا ہے۔ بات کو جتنا پھیلایا جائے اتنا کم ہے۔ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ یہاں جو اصول بتایا گیا ہے قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو یہ ایک خاص اصول ہے۔ جب تک اس اصول کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے تب تک ہم قادیانیوں کا رد نہیں کر سکیں گے اور کسی بھی قادیانی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس اصول کو میں اور آپ بار بار پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے کسی کونے میں یا دنیا جہان میں کسی بھی جگہ کسی قادیانی کے ساتھ بات کرنی پڑے تو بلا ہچکچاہٹ اور بغیر کسی خوف و خطرے کے گنبد خضرا پر نظر رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے تو آپ حضرات کامیاب ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ جب سے رونما ہوا ہے اور قادیانیوں کے مناظرین جہاں کہیں بھی آئے ہیں وہ سب سے پہلے گفتگو کرنے کے لیے موضوع اختیار کرتے ہیں حیات مسیح اور وفات مسیح کا۔ ان کا دعویٰ تو ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ اس موضوع کا مرحوم کائنات مرزا غلام محمد قادیانی مرحوم کی جھوٹی نبوت کے ساتھ بالکل نہیں ہے، لیکن فتنہ ہوتا ہے تو ان کی ہر بات میں دجل ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، ان کی ہر بات میں عیاری ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے۔ اس لیے علماء حضرات کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کرتے، پڑھے لکھے حضرات کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے نسبت رکھنے والے سے بالکل گفتگو نہیں کرتے۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں جو خالی ذہن، خالی دماغ ہوتے ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حالات کا اور ان کی حیات کا اور ان کی رفع الی السماء کا اور نزول من السماء کا۔ ایسے آدمیوں کے ساتھ قادیانی چھیڑخانی کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم ان علاقوں میں پھرتے رہتے ہیں، حالات سے آگاہی ہوتی رہتی ہے، چکوں میں جانا ہوتا ہے، دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بتلاتے ہیں کہ قادیانی یہاں آ کر اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں
ظلم کی بات ہے، اور ایک جملہ بول کے تھوڑی دیر وہ سکتہ بھی کر لیتے ہیں، اور جھوٹ موٹ کا وہ رونا بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رونا 7 قسم کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک اخلاص کا ہوتا ہے، باقی سب جھوٹ کا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ کر رو رہے تھے، وَجَاءُوا وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، تو قادیانی یوں درد مندانہ لہجے میں ان عام آدمیوں کو، خالی الذہن آدمیوں کو، سادہ آدمیوں کو یہ کہتا کہ دیکھو جی ظلم کی بات بڑا ظلم ہے، اور مولویوں نے بڑا ظلم پھیلا رکھا ہے، مولویوں کا جھوٹ دیکھیں کہ ادھر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، اور مولوی کہتے ہیں وہ زندہ ہے اور اس نے آنا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ثم الیاذ باللہ۔ مولوی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ادھر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اللہ کے آخری نبی ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو روتے بھی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو عام آدمی، جاہل آدمی، آپ بتائیں یہ سن کر کیوں نہیں متاثر ہوگا؟ جس بیچارے نے قرآن پاک نہیں پڑھا، جس کو صلاح کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، الحم سے لے کر والناس تک اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو سادہ سا پڑھا ہے، ترجمے سے وہ واقف نہیں ہے، پھر وہ قال اللہ یا عیسیٰ ابن المتوفی کا اس طرح کی آیات پڑھ کر اس کا غلط ترجمہ کر کے، تحریف کر کے ایسے لوگوں کو وہ پھنستے ہیں اور ان کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ، یہ بہت ہی مختصر کورس ہے، اس مختصر سے کورس میں ہم نے بہت کچھ حاصل کرنا، اور یہ عزم لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے ہر جگہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اور کسی بھی قادیانی سے گفتگو کرنے کا موقع آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اتنی گفتگو کریں گے یا تو وہ قادیانی مسلمان ہو جائے یا وہاں سے وہ دم دبا کر بھاگ جائے، اور وہ ان اصولوں کو سامنے رکھے بغیر بات کرنی مشکل ہوگی۔ جیسے سانپ کو پکڑنے والا پہلے سانپ کا منتر سیکھتا ہے، پھر سانپ کو پکڑتا ہے، عام آدمی پکڑے گا تو سانپ اس کو ڈس لے گا۔ یہ قادیانیت کا فتنہ سانپ کی زہر سے زیادہ زہر رکھتا ہے، اور یہ ہمارے اکابر نے اس بات کو بڑے زور کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ تو قادیانیوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے؟ اگر کسی قادیانی کے ساتھ بات کرنی پڑے تو سب سے پہلے اسے مجبور کریں کہ میں تیرے سامنے کذب مرزا کے جھوٹ کو ثابت کروں گا، تو صداقت مرزا پہ بات کر،
مرزا قادیانی کا سچا ہونا ثابت ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اس پہ اس کو مجبور کرنا۔ اور ہمارے اکابر نے، جیسے میں نے عرض کیا، جب سے یہ فتنہ رونما ہوا ہے، 3 موضوع پہ باتیں کرتے چلے آئے۔ نمبر 1 ختم نبوت، نمبر 2 حیات مسیح علیہ السلام، نمبر 3 صداقت مرزا اور کذب مرزا۔ ان 3 موضوع پہ کبھی کیا ہوا کہ چوتھا موضوع بھی اپنا لیا، لیکن یہ 3 موضوع بنیادی طور پر ان کے سامنے رہے ہیں، اور قادیانی حیات مسیح پر اور ختم نبوت پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کذب مرزا پر کبھی نہیں آتے۔ ہمارے اکابر حضرات نے جتنے مناظرے کیے ہیں، کاش ان مناظروں کی روایات مکمل طور پر چھپ جاتی۔ اللہ ہے بھی صحیح، مختصر انداز میں ہے، اور وہ بھی بڑی رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن مفصل انداز میں ان حضرات کے مناظرے آج چھپے ہوئے ہوتے تو ہم پڑھ کر اپنی آنکھوں کو نور بخشتے اور اپنے دلوں کو ہم منور کرتے۔ ان حضرات کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، شب و روز اس فتنے کے مقابلے میں رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا تھا۔ انہیں استری شدہ سوٹ پہننے کا خیال نہیں ہوتا تھا، کاٹن کے سوٹ پہننے کا خیال نہیں ہوتا تھا، استریوں کا اور اعلیٰ قسم کا لباس پہننے کا خیال نہیں ہوتا تھا، عمدہ کھانا کھانے کی فکر ان کو نہیں ہوا کرتی تھی، مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے فخر و خاکہ اٹھا کر ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ کیا اور اس ملعون فتنے کا مقابلہ کیا۔ میں نے ایک روایت پڑھی کہ ایک مرتبہ ان علاقوں کے سرگودا، ہیرا، ان علاقوں کے قادیانیوں نے مرزا بشیر الدین ملعون کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ علماء حضرات ہمیں جینے نہیں دے رہے اور یہاں ہمارا کام سست پڑتا جا رہا ہے، خصوصاً میرے کی ایک جماعت کی حزب الانصار۔ تو حزب الانصار کے اراکین حضرات نے، ہیرا بہت تاریخی شہر ہے، اگر کوئی ساتھی ہیرے کا یہاں تشریف رکھتا ہے تو اسے معلوم ہوگا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین حضرات نے یہاں آ کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور جہانگیر بادشاہ بھی کابل جاتے ہوئے یہاں آ کر ٹھہرا، اور مولانا احمد دین بغوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے،
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے یہاں علم کے ساتھ اور پڑھنے پڑھانے کے ساتھ یہاں ڈیرے میں حضرات علماء کرام کو تیار فرمایا اور اس شہر کو منور کیا ہوا تھا. تو ایسے حضرات کی محنتوں سے، ان کی برکتوں سے ڈیرا ایک تاریخی شہر کہلاتا ہے. تو ڈیرا شہر کی ایک جماعت تھی حزب الانصار. اس حزب الانصار کے حضرات علماء کرام نے قادیانیوں کا ایسا مقابلہ کر رکھا تھا کہ دن بدن قادیانی تحریک یہاں کمزور ہوتی جا رہی تھی. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارتاً آپ حضرات کو عرض کرتا ہوں. تو یہاں کے قادیانیوں نے مرزا بشیر الدین مرحوم کو پیغام بھیجا کہ یہاں اپنا کام سست ہو رہا ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہاں کچھ مبلغ حضرات بھیجیں. تو مرزا بشیر الدین مرحوم نے تقریباً 1 ماہ کے لیے قادیان سے ملازم بھیجے، قادیان سے مبلغ بھیجے. اور ہم تو سو جاتے ہیں، ہمارا کام تو سونا ہے. حضرت مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علموں کے 3 باب ہوتے ہیں. طالب علموں کے 3 باب، اور سبق یاد رہے نہ رہے لیکن یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا. طالب علموں کے کتنے باب ہوتے ہیں؟ 3 باب. نمبر 1 باب العقل، نمبر 2 باب الشرب، نمبر 3 باب النوم. 3 باب سمجھ گئے؟ باب العقل، باب الشرب اور باب النوم. ہنسی مذاق میں فرمایا کرتے. تو ہم نے صرف یہی باب نہیں اختیار کیا، ہم نے باب المجاہدہ اختیار کیا. جیسے ہمارے اکابر نے، تو وہ حضرات کھانے پینے کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ حضرات عمدہ لباس پہننے کی فکر نہیں کرتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے جسم پر استری شدہ لباس ہے نہیں ہے، مل گیا کھا لیا، نہ ملا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رات دن اس فتنے کا مقابلہ کرتے تھے. تو حضرت مولانا ابو القاسم محمد حسین پولو تارڑوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا احمد دین بغوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن میانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد اسماعیل دامانی رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ وقت کے لیے حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات جیسوں کو جب پتہ چلا کہ قادیان کے مبلغ اور قادیان کے مناظر یہاں آ کر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور مرزائیت کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مری ہوئی قادیانیت کی تحریک کو یہ پھر زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ قادیانی مربی، قادیانی مبلغ اور قادیانی مناظر ان علاقوں سے
ناکام ہو کر قادیان واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک ہم نے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹنا۔ قادیانیوں کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، سواریاں ان کے لیے مہیا ہوتی تھی، ان سواریوں کے ذریعے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچایا جاتا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچایا جاتا۔ اور ہمارے یہ اکابر حضرات پیدل سفر کر کے کہیں بھی تانگا مہیا ہو گیا تو اس پر سوار ہو کر، ورنہ پیدل سفر کر کے جس جگہ قادیانی پہنچ کر تقریر کرتے، جلسہ کرتے، تو وہیں سامنے آ کر اعلان کر دیتے کہ ہم بھی آئے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، بہت سارے ساتھی کے پرچے لکھتے ہیں ختم نبوت کا کام کیسے کرنا ہے، کیا انداز اختیار کیا جائے۔ ہمارے علاقے میں کوئی قادیانی نہیں ہے تو کیا ہم ختم نبوت کی تبلیغ کریں؟ ختم نبوت کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ سے، ختم نبوت کی تبلیغ خلیفہ بلا فاصل خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک سے شروع ہوئی ہے، اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آج تک چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ختم نبوت کی تبلیغ کریں یا نہ کریں، قادیانی ہو نہ ہو، مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے رات دن ہم نے ختم نبوت کی تبلیغ کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن یہ ضروری بات ہے۔ ہمارے یہاں قریب ایک علاقہ ہے کوٹ کا، تو ایک مرتبہ وہاں کے ایک صاحب نے جمعہ کے لیے فرمایا کہ یہاں جمعہ پڑھا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ریٹائر آدمی ہے، سرکاری ریٹائر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہر کسی کو کہ وہ صحیح دین کو اپنائے اور صحیح دین کی تبلیغ کرے۔ بعض لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ کئیوں کا ایمان ڈوب دے۔ تو ایک سرکاری ریٹائر ہے اور وہ یہاں ہر کسی کو تبلیغ کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس سے کہتا ہے کہ حدیث پاک کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ علماء کی اپنی باتیں ہیں۔ تو وہ انکار حدیث کا فتنہ پھیلا رہا تھا، تو مجھے ان صاحب نے فرمایا کہ حجیت حدیث کے حوالے سے آپ بات کریں۔ تو جو اللہ نے دماغ میں ڈالا میں نے اس وقت اوپر والے سپیکروں میں بیان ہوتا تھا، اوپر والے سپیکر چل رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا، ان حضرات کے علم میں بھی شاید یہ نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی ایسے خطان قادیانی رہتے ہیں۔ مسجد کے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر قادیانی ان کے چند گھر تھے۔ تو چلتے چلتے بات آ گئی، میں نے کہہ دیا
کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرحوم منکر حدیث تھا. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کہہ دیا. تو ان قادیانی مرحوموں نے نیٹ پر پٹی چلا دی کہ مسلم کالونی سے ایک مولوی آیا ہوا ہے اور وہ یہاں فتنہ پھیلا رہا ہے، اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، وہ مرزا قادیانی مرحوم کی گستاخی کر رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں. تو جمعہ کی نماز پڑھ کر میں آ بیٹھا، کھانا شروع کیا تو سرکاری حضرات آئے، مجھے جانتے تھے. تو جیسے وہ دروازے کے سامنے آئے، اوہ اللہ اکبر، آپ ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا. ان خبیثوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، ہمیں بیٹھنے نہیں دیا، فون پہ فون کہ مسلم کالونی کا ایک مولوی آیا ہوا ہے، وہ کتنا پھیلا رہا. یہ میں کیوں سنا رہا؟ ایک اور بات بھی عرض کر کے ایک اور چک میں جانا ہوا. اس وقت بھی اوپر والے سپیکر چلتے تھے. ختم نبوت کے حوالے سے وہاں میں نے بات کی، جمعہ پر بیان ہوا. تو پورے چک میں، بہت بڑا چک، پورے چک میں ایک قادیانی رہتا تھا. مہینہ بعد، 2 مہینے بعد پھر وہاں جانا ہوا تو مسجد کے خطیب صاحب کہنے لگے کہ حضرت ناراض نہ ہونا، اندر والے سپیکر میں بیان ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ پہلی مرتبہ جب آپ بیان کرتے گئے، ہمیں بھی پتہ نہیں تھا. یہاں ایک مرحوم قادیانی رہتا ہے، اس نے تھانے پہ جا کر کہا کہ یہاں مولوی آ کر فتنہ پھیلاتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. ادھر کہتے ہیں قادیانی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اس حوالے سے آپ حضرات کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ختم نبوت پر وہ کتنا ایمان رکھتے ہیں، کتنا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی عوام الناس کو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتی ہیں. گواہ کہ کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ. یہ بازی کر پورا ہم نے ختم نبوت کی بات، ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی شرارت پھیلاتے ہیں. تو دوسری مرتبہ جب جانا ہوا، بیان اندر والے سپیکر پر ہوا کہ اس قادیانی نے تھانے پہ جا کر کہہ دیا ہے کہ یہاں مولوی آ کر فتنہ پھیلاتے ہیں. تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ اوپر والا سپیکر استعمال نہ کریں. اس بات سپیرا آ کر مرلی بجاتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا سانپ کہاں چھپا ہوا ہے، وہ خود بخود نکال آتا ہے. ختم نبوت کی آپ تبلیغ کریں گے تو قادیانیت کا چھپا ہوا سپولہ خود بولے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں. اس لیے آپ کے علاقے میں چاہے قادیانی ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں رات دن میں ختم نبوت کی تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارے یہ چند دن کا کورس صرف اور صرف اسی حوالے سے ہے کہ ہم کچھ حاصل کر دیں. تو عرض کر رہا تھا، میں ادھر ادھر نکل گیا ہوں کہ قادیانی مربی آئے ہیرا میں، میانی شریف میں
خوشاب میں، سرگودا میں، قرب و جواد کے چکوک میں، سیلاواتی مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا. ہمارے ان بزرگوں نے ان کا تعاقب کیا. کہیں تقریریں ہوئیں، کہیں مناظرے ہوئے. موضوع سے بات چلی تھی تو موضوع 3 ہی ان کے چلا کرتے تھے: ختم نبوت، حیات مسیح اور صداقت مرزا اور کہتے مرزا. یوں جس طرح بھی آپ یہ تحریک ختم نبوت کی اور تاریخ ختم نبوت کی خصوصاً برصغیر میں آپ پڑھیں گے، اس موضوع پہ قادیانی مناظر اور مربی آج تک نہیں آئے. آپ سارا زور لگا لیں کہ ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے حزب مرزا پر. میں ثابت کروں گا مرزا قادیانی جھوٹا ہے، تو ثابت کر کے دکھا مرزا قادیانی سچا تھا. اس موضوع پہ قادیانی بھاگ تو جائے گا لیکن کبھی بھی مرزا قادیانی کے حوالے سے حزب مرزا پر کبھی بات نہیں کرے گا. یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اور چیلنج میرا نہیں، ہمارے اکابر کا چیلنج ہے کہ اس موضوع پہ آج تک کسی قادیانی مربی نے بات نہیں. اور وہ جیسے آپ پڑھتے ہیں کل الہی یترشح بباقی، برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی نکلتی. گلاس میں پانی ہے تو پانی ہی نکلے گا، چائے کے کپ میں چائے ہے، چائے نکلے گی. برتن میں دودھ ہے تو دودھ نکلے گا، سالن ہے تو سالن نکلے گا. تو برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. ان قادیانی خبیثوں ملعونوں کے دل و دماغ میں جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، عداوت، نفرت بھری ہوئی ہے، میں اور آپ اس کا تصور کریں. تو اگر وہ بولیں گے تو حضور کی عداوت ٹپکے گی، قرآن کی تحریف نکلے گی، حدیث کا انکار نکلے گا، کفر نکلے گا، دجل نکلے گا، فریب نکلے گا. صحیح بات ان کے منہ سے، ان کی زبان سے کبھی نہیں نکلے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر باوضو ہو کر یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کبھی ان کے منہ سے سچی بات نہیں نکلے. کیسے نکلے؟ مرزا قادیانی ملعون کی جتنی بھی چھوٹی بڑی کتابیں 80-82 ہے تقریباً، اور ان سب کو اکٹھا کر کے چھاپ دیا ہے انہوں نے روحانی خزائن کے نام سے. اللہ ہمارے درویش صفت بزرگ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب میں روحانی خزائن کہتا ہوں بہت بڑی تکلیف ہوتی. کفر کا نام روحانی خزائن، دجل کا نام روحانی خزائن، فریب کا نام روحانی خزائن. اللہ تو روحانی خزائن 23 جلدوں میں، اور اس میں مرزا قادیانی کی چھوٹی بڑی 80-82 کتابیں اکٹھی کر دی گئی ہیں. ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، ہر کتاب میں مرزا قادیانی کا جھوٹ ملے گا، ہر صفحے پہ آپ کو مرزا قادیانی کا جھوٹ ملے گا، مرزا قادیانی کا دجل ملے گا، مرزا قادیانی کا فریب ملے گا. سراسر جھوٹ، سراسر دجل، سراسر فریب. تو مرزا قادیانی کے کذب کو، مرزا قادیانی کے کفر کو
اقتدار کو، اس کے فریب کو آپ نے ثابت کرنا ہے اور دکھانا ہے، تو آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو سامنے رکھیں۔ ہمارے اکابر نے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، کھیر پکا کر، دوسرے الفاظ میں مرزا قادیانی کے کفر کو کھنگال کر، اس کی کتابوں کا ست نکال کر ہمارے آگے رکھ دیا۔ مرزا قادیانی کی ایک ایک کتاب سے 200 جھوٹ، 250 جھوٹ، 150 جھوٹ، 300 جھوٹ، ہزاروں قسم کے جھوٹ ان کتابوں سے نکال کر ہمارے آگے رکھ دیے ہیں۔ آج کتابیں چھپی ہوئی، نمونے کے طور پر اسی کتاب کے تیسرے حصے میں جو کذب مرزا کے نام سے ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے علیحدہ بھی کتابیں ملتی ہیں۔ کسی کتاب میں 215 جھوٹ ہے، کسی کتاب میں 210 جھوٹ ہے، کسی کتاب میں 200 جھوٹ ہے۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ مرتب کیا، قادیانی کے 30 جھوٹ، 10 جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، 10 جھوٹ اللہ کی ذات کے متعلق، 10 جھوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ موضوع ہمارے سامنے ہے کذب مرزا، تو اس پر ہمارے اکابر نے کام کیا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ نکال کے رکھ دیے ہیں۔ ایک جھوٹ کو سامنے رکھ کر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا۔ 215 جھوٹ، 200 جھوٹ، آپ تو مہینوں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی ان کتابوں کو دیکھا ہے۔ کسی بھی باطل فرقے کے لیے، کسی بھی فتنے کے رد کے لیے جب تک اس کا لٹریچر سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس کا رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اصولی بات ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قادیانیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا موضوع اختیار کرنا ہے؟ اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا۔ سرگودا، بھیرا، میانی، کشاب، شاپ و صدر اور سینا والی اور گرد و نواح کے شکوک کا کہ وہاں ہمارے اکابر نے کیسے محنت کروائی۔ آج جا کر دیکھیں، کیونکہ یہ بہت متاثر علاقے ہیں قادیانیت سے، اور سب سے زیادہ منحوس لوگ جناب نظر ہیں، سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ قادیانی منحوس اس علاقے میں ہے۔ اور ہمارے اکابر کی محنت دیکھیں کہ اسی جگہ پہ اتنا بڑا ادارہ قائم کر دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا معجزہ، یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم کفرستان کے اندر یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ 1932 کی بات کر رہا ہوں، جو قادیانی مبلغ آئے تھے، یہ 1932 کی بات ہے، اور 1 ستمبر سے لے کر 10 اکتوبر تک ان علاقوں میں رہے، اور یہ وہ سن ہے، وہ دور ہے کہ اس دور میں بہاولپور کا مقدمہ چل رہا ہے۔ آپ نے کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا، بہاولپور کا مقدمہ چل رہا تھا مرزائیت کا، 1926 سے چلا اور 1935 میں فیصلہ ہوا، جس میں مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا۔
اور ایک مسلمان خاتون کی آواز پہ پورا برے صغیر پاک و ہند متوجہ ہے۔ ایک مسلمان خاتون کی آواز، بھولے سے اس کا نکاح ایک قادیانی سے ہو گیا، اس خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو قادیانی ہے، تو شور مچایا کہ میں قادیانی کے ساتھ نہیں رہوں۔ اللہ کتنا پختہ ایمان تھا اس خاتون، پوری دنیا کو اس نے بتلا دیا کہ قادیانیت کا کتنا ملعون اور بھیانک فتنہ۔ تو وہ حضرات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کتنے بزرگ، کتنے علماء حضرات بہاولپور میں مصروف تھے، اور ادھر مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ علماء کا چھوٹا سا وقت محنت کر رہا تھا۔ مولانا ابوالقاسم محمد حسین گولوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد بن گولوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد اسماعیل دامانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد شفیع سرگوجی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحمن میانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات، اور مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ادھر مشہور۔ اور جیسے ہی مولانا غلام محمد گولوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الجامعہ تھے بہاولپور میں، انہیں پتہ چلا کہ وہاں کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے شکریہ کا خط لکھا کہ کام ہمارا تھا، ہماری طرف سے آپ حضرات نے سر انجام دیا ہے، ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ تو کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ ادھر ادھر نہیں ہونا، اس پہ قادیانی کو مجبور کرنا ہے کہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ حیات مسیح کا تعلق مرزا قادیانی کے ساتھ کیسے؟ آخر تم نے یہی کہنا ہے کہ مرزا قادیانی کو مانو، تو وہ ہم پہلے ہی شروع کر دیتے۔ یہ پہلی بات آپ حضرات یاد رکھیں۔ دوسرے نمبر پر اس قادیانی سے، چونکہ وہ شور مچاتے ہیں کہ ہم قرآن کی بات کریں گے، ہم قرآن کی بات کریں گے، ہم قرآن کی بات کریں گے، یہ قادیانی شور مچاتے ہیں، لیکن آپ حضرات نے طیش میں نہیں، جب کبھی بھی بات کرنی ہے حوصلے سے، مدد اللہ کی ہوگی، درود شریف پڑھ کر گنبد خضرا پہ نظر رکھ کر گفتگو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ قادیانی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ تو جس وقت وہ بات کریں کہ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، تو قادیانی سے پھر یہ سوال کرنا ہے کہ یہ بتاؤ، یہ اس کی باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے جہاں کہیں بھی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے تو سننے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل کہیں لگ جاتا ہے تو کتنی ٹریفک رک جاتی ہے، تو کہیں اس طرح کی گفتگو ہو، سننے والے چار اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کے حامی مسلمان ہوں اور کچھ اس قادیانی شیطان کے ساتھ ہوتے، تو قادیانی کے کندھوں اور اس کے سر پر شیطان بولتا ہے، اور عالم دین مسلمان پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا پہرا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبارک ہوتی ہے۔ اتنی بات کہ ہم قائل رہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ تو اگر وہ بات کرے کہ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، تو اس سے سوال کرنا ہے کہ صاحب یہ بتائیں قرآن آج اترا ہے
یا پہلے کا نازل شدہ ہے؟ قرآن آج اترا ہے یا پہلے کا نازل شدہ ہے؟ ظاہر ہے کچھ تو کہے گا، وہ یہی کہے گا کہ پہلے کا نازل شدہ ہے۔ کس پر نازل ہوا یہ تو یقینی بات ہے، وہ ضرور کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اترا ہے۔ تو پھر اس سے سوال کرنا ہے کہ آج تک اس قرآن کو کسی نے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ قادیانی خود بخود مجبور ہوتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا، وہ کہے گا ضرور کسی نہ کسی نے سمجھا ہے۔ کس نے سمجھا ہے؟ کچھ کے نام تو بتاؤ۔ حضرات صحابہ کرام نے سمجھا ہے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آخر مفسر حضرات بھی گزرے ہیں، کچھ کے تو نام لو۔ تو جو نام وہ لیتا جائے آپ لکھواتے جائیں، لکھتے جائیں، ہر بات کو تحریر میں لاتے جائیں۔ کذب مرزا پہ بات کرنی ہے، اس موضوع کو لے کر تحریر لے لینی اور اس کے دستخط لے لینے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو۔ الانسان یؤخذ باقرارہ، تو اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے کا نازل شدہ ہے، لکھوا لیں، آج تک کسی نے سمجھا ہے نہیں سمجھا؟ ظاہر بات ہے وہ کچھ کہے گا کہ سمجھا ہے۔ کس نے سمجھا ہے؟ کچھ تو بولے گا، لکھتے جائیں۔ نتیجہ نکالنا آسان ہوگا اور بات کو کنارے لگانا آسان ہو جائے گا، اس لیے ہر بات کو تحریر میں لانا۔ تو 10-15 نام اسے لکھوا ہے، کس نے سمجھا؟ اور ابو داؤد شریف کی حدیث بات آپ نے پڑھی ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایسے حضرات پیدا ہوں گے، اللہ ان کو پیدا کرے گا، اللہ ان کو بھیجے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اللہ کے دین کی وہ تجدید کرے گا۔ اس حدیث پاک کو بھی سامنے رکھنا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ کوئی مجدد بھی آج تک آئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ دین کی باتیں جب مٹنے لگیں گی تو ان کو تجدید کرنے کے لیے، ان کو تجدید دینے کے لیے مجدد حضرات آئیں گے۔ کوئی مجدد آپ کے علم میں ہے؟ کچھ تو کہے گا قادیانی۔ اگر وہ کچھ نہ کہے تو یہاں ایک زبردست حوالہ موجود ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا خدا بخش۔ اس نے کتاب لکھی ہے آثار مصفا، نام دیکھیں، آثار مصفا۔ اللہ، سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، اندر کتنا زہر ہوتا ہے۔ تو آثار مصفا میں مرزا خدا بخش نے 13 صدیوں کے مجددین کی فہرست لکھی ہے۔ وہ ساری فہرست لفظ بلفظ یہاں آپ کے سامنے ہے۔ کتاب اگر آپ کے پاس ہو آثار مصفا تو اور اچھا، اور یہ کتاب بھی ایسی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کتاب کو حرف بحرف سنا اور اس کی تصدیق کی ہے، گویا کہ مرزا قادیانی کی تصدیق شدہ کتاب ہے آثار مصفا۔ تو اس فہرست کو سامنے رکھنا ہے اور پہلی صدی کے مجدد، دوسری کے، تیسری کے حضرت تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ